9th پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ نعمتوں کا احساس ہمیں اپنے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے. شکر ادا کرنا سیکھیے ہمیں. اور اس کے لیے میں ایک وظیفہ بیان کرتا ہوں, بلکہ میں اس وظیفے کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں اس وقت کی کمی کی, اگر میں اس وظیفے کی فل لینتھ ڈسکرپشن دوں تو وہ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے, لیکن میں اس وظیفے کی بہت مختصر سی ڈسکرپشن آپ کو دے سکتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک کاغذ اور پینسل لے کے بیٹھنا ہے اور 48 گھنٹوں کے اندر 100 سے زیادہ وہ نعمتیں لسٹ ڈاؤن کرنی ہیں جن کا شکر ادا کرنے کا خیال آپ کو پہلے نہیں آیا. بلکہ پہلا سوال تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا کوئی ایسی نعمت, کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت ملی ہوئی ہو جس کا احساس ہمیں نہ ہوا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پہلا سوال, کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی ایسی نعمت ملی ہوئی ہو جس کا احساس ہمیں کبھی ہوا ہی نہ ہو؟ ممکن ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ بہت ساری نعمتیں جن کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہو, جن پر ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہوں, ان نعمتوں کی وجہ سے ہمارا تعارف اور ہماری صلاحیت اور ہماری کارکردگی اپنے جوہر دکھاتی ہو, لیکن ان نعمتوں کی ریئلائزیشن اور ان نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق یا ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا خیال ہمیں نہ ملا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہے. تو جی ہاں الحمدللہ یہ ممکن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان, ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, وہ فرماتے تھے کہ اللہ کا یہ احسان کچھ کم ہے کہ اس نے اپنے احسان شمار کرنے کا تقاضا نہیں کیا. اللہ کا یہ احسان کچھ کم ہے کہ اس نے ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا ہم پر واجب نہیں کیا. اس نے ایک اوپن ایکسپیکٹیشن ہم سے دے دی کہ بس شکر گزار بن جاؤ, بس شکر گزار مان لو, شکر گزار بن جاؤ, بس اتنا ہی ہمیں کہا. اگر وہ ہر نعمت, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہی رہے گی, نہیں تو چلی جائے گی, تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ تو اس کا تو ایک ایکسرسائز اپنے ساتھ یہ کیجئے کہ نعمتوں کی فہرست بنائیے, ان نعمتوں کی فہرست بنائیے جن کا شکر ادا کرنے کا خیال نہیں آیا, اور 48 گھنٹے میں 100 سے زیادہ یہ لسٹ بن جانی چاہیے, 100 کو کراس کرنی چاہیے اس جذبے کے ساتھ. تو یہ جو دیکھیں شکر جب انسان ادا کرتا ہے تو رب کریم, دیکھیے آپ کی وہ نعمت اور آپ کی وہ صلاحیت گرو کرتی ہے جس صلاحیت کو آپ ریئلائز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی انسان اس بات کو, ایک اور بات سمجھ لیجیے, ہمارے اندر رب کریم نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اپنی وہ صلاحیت جس کے اوپر آپ کو رب کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوئی ہے, وہ صلاحیت آپ کو تکبر سے بچائے گی. تکبر کا مرض ان صلاحیتوں کے احساس سے پیدا ہوتا ہے جس پر شکر کا حق ادا نہ ہو سکے. بہت اہم بات ہے, کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, یہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی نعمت یا کسی صلاحیت کا شکر ادا کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کے اوپر حق ملکیت سے دستبردار ہونے لگتے ہیں. یہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یا اللہ تیرا احسان ہے کہ مجھے اتنا اچھا ذہن دیا, مجھے اتنی اچھی لینگویج اسکلز دی, مجھے آپ نے یہ دیا, مجھے آپ نے یہ دیا, آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر حسد کرنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. جس نعمت کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت کو آپ فار گرانٹیڈ نہیں لیتے. کیونکہ حسد کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حسد کا مرض, یہ ہمارے بزرگ ہیں ان کی بات ہے, میں ان کو, احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ حسد کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان یہ توقع کرتا ہے اپنے رب سے کہ وہ اپنے کارخانہ نعمت کا رخ صرف میری طرف رکھے, نعمتوں کی بارش مجھ پہ ہو تو ٹھیک ہے, اور کسی اور پہ ہو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ نعمت آپ کے پاس دیکھے تو تکلیف ہو, اور اپنے پاس دیکھے تو خوشی ہو. تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں, ہمارے بزرگ, وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کر رہے. نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی ہے, اس نے اپنے خزانے میں سے جس کو چاہیے دی, جس کو چاہیے لی. یہ ہم کون ہوتے ہیں اسے بتانے والے کہ کس کو دے اور کس کو نہ دے, اور کتنا دے اور کتنا نہ دے؟ یہ بادشاہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے دے, جس حساب سے دے, بے حساب دے.
تو شکر ادا کرنے کے نتیجے میں انسان نعمت پر اپنے حق ملکیت سے دستبردار ہوتا ہے اور حسد کا مادہ اس کا کم ہوتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کی جستجو جو ہے، اور شکر ادا کرنے کے معاملے میں انسان مستقل اس احساس میں رہے کہ میں تو بڑا ناشکرا ہوں، میں شکر ادا کرنے کی کوشش میں ہوں، شکر جس طرح ادا ہونا چاہیے تھا یہ میں کر نہیں پایا، یہ ہماری سائیکک کنڈیشنز کو بہت امپروو کرتی ہے یہ بات۔